السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی کلاس۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی نفسیات کے پہلے چیپٹر کا سب سے اہم لانگ کویشچن پڑھیں گے۔ یہ سوال جو ہے وہ اکثر بورڈ میں پوچھا جاتا ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، نفسیات بطور ذہنی اعمال و کردار۔ یہ کویشچن 3 طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، یا تو نفسیات بطور ذہنی اعمال و کردار، یا پھر نفسیات کی معیاری تعریف، یا نفسیات کا موضوع مطالعہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیات کی معیاری تعریف، یہ آپ نے اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ لکھ دینا ہے جس طرح سے آپ کو کویشچن پوچھا جائے گا، لیکن میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں نفسیات کی معیاری تعریف، ٹھیک ہے۔ جوش اور جیرو کے مطابق نفسیات کی معیاری ترین تعریف یہ ہے: نفسیات ذہنی اعمال اور کردار کے علم کا نام ہے۔ اگر ہم تعریف کا بغور جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ نفسیات کا موضوع بحث صرف اور صرف کردار ہے، یعنی انسان کے ذہنی اعمال اور کردار کا جائزہ لینا ہی نفسیات کا کام ہے۔ تعریف کی وضاحت، اگر ہم نفسیات کی جامع ترین تعریف کو دیکھیں تو اسی میں کچھ پہلو وضاحت طلب ہیں، وہ یہ ہیں: پہلا، ذہنی اعمال، سیکنڈ کردار، تھرڈ پہ فرد، اور فورتھ ماحول، ٹھیک ہے۔ فرسٹ والا، ذہنی اعمال۔ ذہنی اعمال سے مراد ایسے تمام اعمال ہیں جن کا تعلق کسی بھی فرد کے ذہن سے ہوتا ہے۔ اب ذہن ایک ایسی شے ہے جس کو انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تمام اعمال جن کا تعلق فرد کی ذہنی حالت سے ہو وہ ذہنی اعمال ہیں۔ ذہنی اعمال کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف طبعی آلات سے مدد لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ذہن کے پہلو۔ ذہن کے مندرجہ ذیل 3 پہلو ہیں جن کو ذہن کے نفسیاتی مقامات بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا پہلو ہے شعور۔ شعور سے مراد ایسے تمام اعمال اور ذہنی کیفیات ہیں جن سے ہم ماحول سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے تحت الشعور۔ تحت الشعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں ماضی کے تجربات کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور انہیں اپنی قوت ارادی سے شعور میں لایا جا سکتا ہے، یعنی ہم انہیں اپنی سوچ کے سمجھ کے یاد کر کے واپس سے اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں ایسی یادوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے لاشعور۔ لاشعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں گزشتہ زمانے کی ایسی یادیں محفوظ ہوتی ہیں جنہیں بوقت ضرورت شعور میں نہیں لایا جا سکتا، یعنی یہ ایسی یادیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سوچ کے یاد کر کے جتنا بھی ہم یاد کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو ہم اب واپس سے یاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فرائڈ کے نزدیک یہ ذہن کا سب سے بڑا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کردار۔ کردار سے مراد وہ تمام حرکات و سکنات ہیں جو زندہ اشیاء سے سرزد ہوتی ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کی ذہنی کیفیات کو جاننے کے لیے ان کے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کردار ایک ایسی شے ہے جو کہ قابل مشاہدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نفسیات جو ہے وہ سائنس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، تو کردار کیا ہے؟ ایک قابل مشاہدہ شے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم ولیم میکڈوگل پہلا مفکر تھا جس نے نفسیات کو علم کردار کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تھارن ڈائک نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ جانور صحیح و خطا کے طریقے سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ میکڈوگل جو ہے وہ پہلا مفکر تھا کہ جس نے نفسیات کو علم کردار کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تھارن ڈائک نے کیا کیا تھا کہ اپنے تجربات سے ثابت کیا تھا کہ جانور جو ہے وہ صحیح و خطا کے طریقے سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، غلطی کر کے اس کو بار بار کرنے سے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ہے فرد۔ فرد سے مراد جیتا جاگتا وہ وجود ہے جو قابل مشاہدہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور جس کے کردار کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، فرد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا فرد جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے اور یہ قابل مشاہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چوتھا ہے ماحول. ماحول سے مراد ایسے تمام خارجی و موضوعی عوامل ہیں جن سے فرد کا کردار اثر انداز ہوتا ہے. ماحول دو قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اندرونی ماحول اور ایک ہوتا ہے بیرونی ماحول. ٹھیک ہے، اندرونی ماحول کیا ہے کہ اس کا تعلق فرد کی ذات سے ہوتا ہے. اندرونی ماحول کیا ہے، اس کا تعلق فرد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ بیرونی ماحول کیا ہے، اس کا تعلق فرد کے ارد گرد کے حالات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماحول وہ طاقت اور عنصر ہے جو فرد کے کردار پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات مرتب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ماحول مثبت ہوگا تو فرد کے کردار پر کیسا اثر ہوگا؟ مثبت. اور اگر منفی ہوگا تو فرد کے کردار پر منفی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ماحول خوشگوار ہو تو فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ماحول ناخوشگوار ہو تو فرد پر منفی اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات کا موضوع بحث صرف اور صرف فرد کا کردار ہے، اور نفسیات کی وہی تعریف جامع ہو سکتی ہے جو اس کا احاطہ کرتی ہے اور جس میں فرد کے کردار اور ذہنی اعمال کو زیر بحث لایا جائے. لہٰذا ہم جوش اور جیرو کی تعریف نفسیات، ذہنی اعمال اور کردار کا علم ہے کو جامع ترین تعریف قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.